ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، بزرگان دین، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے. درود و سلام کے نذرانے ہو انبیاء و رسل کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کے درس کا موضوع ہے شیطانی حملوں سے کیسے بچیں. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس کی دشمنی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود انسانیت کی تاریخ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، لوگوں سن لو شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دوست بنانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان جو ہے یہ لوگوں کو اپنی جماعت میں جڑنے کے لیے بلاتا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں جل سکے، اس کا حصہ بن سکے. یہ عجیب و غریب دشمن ہے جو جہنم میں اکیلے جانا نہیں چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے، اس کے مشن میں شریک ہو اور جہنم میں اس کے ساتھ جل سکے. قرآن مقدس کی آیت بتاتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور یہ اعلان مولائے کائنات رب العالمین کی طرف سے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو. دنیا میں ہمارا اپنے دشمن کے ساتھ کیا موقف اور کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے فتنوں سے، اس کی چال بازیوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے راستے ہیں جس سے ہمارا دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے. یہ ہمارا معاملہ اور موقف ہے دنیا کے دشمن کے ساتھ. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دنیا کا وہ دشمن جس کے خطرات سے بچنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کل کو ہمارا دوست بن جائے. ممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے دشمن سے بچتے ہیں.
ایک ایسا دشمن شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور جو کبھی ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، جو ہمارا بدخواہ ہے، ہمارا برا چاہنے والا ہے اور انتہائی عیار ہے، مکار ہے، شاطر ہے، چال باز ہے، فریبی ہے، ابن الوقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی زیرک، چالاک اور عقل مند بھی ہے، بہت عقل مند ہے شیطان۔ اس نے بہت سارے نشے و فراز دیکھے ہیں، گمراہ کرنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان سارے راستوں کو اپنا رہا ہے، چل رہا ہے۔ اتنے بڑے دشمن سے بچنے کی ہم کیا صورت اپناتے ہیں؟ اس دشمن سے ہم بچنے کی کیا کوشش کرتے ہیں، کون سی تدبیر کرتے ہیں؟ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ دشمن ہے، اس سے بچو۔ ہم اس سے بچنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں کمپلیٹلی مکمل طریقے سے آ جاؤ، من چاہی نہیں چلے گی، جتنا موافق لگا لے لیا، جو پسند نہیں آ رہا ہے چھوڑ دیا، اسلام میں مکمل آ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرما ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہوں پر نہ چلو، شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ قرآن مقدس کی آیت بتاتی ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، شیطان کی مخالفت کرنی ہے، شیطان کو دشمن سمجھنا ہے۔ آج کی درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کیا ہے، شیطان کی دشمنی انسانوں سے کیسے بنی، شیطان کے ہتھ کنڈے اور چور دروازے کیا ہیں، اور پھر اخیر میں کہ شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے درس کے اہم پوائنٹس اور نکات۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان یہ عربی کے لفظ شپنا سے ماخوذ ہے، اور شپنا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بعودہ، دور ہونا، دور ہو جانا۔ تو شیطان شپنا سے ماخوذ ہے، شپنا بمعنی بعودہ، اے بعودہ من رحمت اللہ وبرکتہ ومن کل خیر۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنی اکڑ، استکبار، جحود اور تمرد کی بنیاد پر شیطان اللہ رب العالمین کی رحمت، برکت، بلکہ ہر قسم کی بھلائی سے دور ہو گیا، اس لیے شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ یا شیطان یہ شاقہ سے ماخوذ ہے، عربی کے لفظ شاقہ، شین الف قا، اور شاقہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں احترق من الغضب، غصے سے جل جانا، غصے کی آگ بھڑک اٹھنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے غصہ دلانا انسان کو، لوگوں میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنا، لوگوں کو مشتعل کرنا، لوگوں کو ابھارنا، دو دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ دونوں معنی علماء نے لکھے ہیں کہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ شیطان یا تو شاقہ سے ماخوذ ہے، شپنا سے ماخوذ ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور شیطان یا شاقہ سے ماخوذ ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان کی تعریف کرتے ہوئے، کل متمرد من الجن والانس والدواب وغیرها فهو شیطان۔ ہر سرکش، ہر متمرد، ہر عقل دکھانے والا، چاہے جناتوں میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے چوپایوں میں سے ہو، چاہے جو بھی مخلوق ہو، جس کے اندر سرکشی آ جائے، عقل آ جائے، غرور آ جائے، شیخی آ جائے،
امام तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फहुव शैतान, वो शैतान है, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे वो जिन्नों में से हो, चाहे वो चौपायों और जानवरों में से हो। इसीलिए जब इंसानों में कोई सरकशी करता है, कोई ज्यादा आकर दिखाता है, तो क्या कहता है इंसान उसको? शैतान हो गए हैं, शैतानों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं, ये तो शैतान का काम है। बज़ाहिर वो आदमी इंसान है, शैतान नहीं है, लेकिन उसकी सरकशी इतनी बढ़ गई, उसकी मासियत इतनी बढ़ गई, वो अकड़ भी नहीं दिखा रहा है कि इंसान उसे शैतान तस्वुर करने लगता है। और इस मफ़हूम को समझना है अगर, तो वो असल आप सामने रखें अपने कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खच्चर लाए गए सवारी के लिए। तो जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खच्चर पर सवार हुई तो बिदकने लगा, कूदने लगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नाराज होकर के फरमाया, मा हमलतुमूनी इल्ला अला शैतान, अरे तुमने मुझे शैतान पर सवार कर दिया है, तुमने मुझे शैतान पर सवार कर दिया है। वो खच्चर है, वो जानवर है, लेकिन क्योंकि वो सरकशी कर रहा था, बिदक रहा था, कूद रहा था, अपने सवार को कबूल नहीं कर रहा था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे शैतान से ताबीर किया। तो जो बात समझ में आई कि हर सरकशी करने वाला, हर मुतमर्रिद जिसके अंदर सरकशी की कैफियत पैदा हो जाए, वो शैतान होता है। शैतान की दुश्मनी इंसानों से कैसे बनी? मैंने बताया कि शैतान की दुश्मनी उतनी ही कदीम है जितनी कदीम इंसानियत की तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बनाया, तो फरिश्तों से कहा कि आप सजदा करें, आदम को सजदा करें। कुरान ने उसका तज़किरा कुछ इस अंदाज में किया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा कर लिया सिवाय इब्लीस के। अबा, कुरान कहता अबा, उसने इनकार किया, और इनकार ही नहीं किया, वस्तकबरा, और इस्तिकबार किया। इनकार करने के बाद उसने बेजा तावील भी की, दलील भी दी। और यहीं पर एक मसला ये भी मालूम कर ले, बाद लोग इंसानों में से जो कुरान और सुन्नत का इनकार करते हैं और इनकार के बाद जो बेजा तावील करते हैं, वो ये जान ले कि वो शैतान वाली आदत अपनाएंगे। एक होता है कि किसी चीज को अपनाना आदमी ना अपना सके, एक्सेप्ट ना कर सके, कमी हो, कोताही हो, और उस कोताही के साथ साथ अगर वो बेजा तावील कर रहा, उसकी दलीलें दे रहा है जिसकी कोई असल नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, तो जान ले कि वो इब्लीसी सिफत का इंसान है, उसके अंदर इब्लीस की खूबी मौजूद है। अबा वस्तकबरा, इनकार किया और इस्तिकबार किया, व कान मिनल काफिरीन, और अपनी सरकशी की बुनियाद पर वो काफिरों में से हो गया। आप यहां देखें, सबने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। कुरान ने उसको दूसरे अंदाज में कहा, दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पूछा, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, तुझे किस चीज ने सजदा करने से मना किया, किस बुनियाद पर तूने सजदा नहीं किया? तो उसकी दलील सुने, क़ाल अना खैरुम मिन, कहा मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। कैसे बेहतर? दलील दे रहा, देखिए, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, रब्बुल आलमीन तूने मुझे आग से बनाया है, आग से पैदा किया है, और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, बनाया है, और आग मिट्टी से बेहतर है। आग में ऊंचाई की और ऊपर उठने की सलाहियत है, मिट्टी में खसासत है, मिट्टी में पत्नी है, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले के सामने अपनी दलील वो दे रहा है। क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह ने क्या? क़ाल अख़रुज मिन्हा मदऊमन मदहूरा। अल्लाह ने उसे अपनी जन्नत से निकाल दिया।
اللہ رب العالمین نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا. یہیں پر یہ بات بھی معلوم رہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں سے نہیں تھا. اپنی عبادت کی بنیاد پر، اپنی ریاضت کی بنیاد پر، اپنی نیکی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اسے فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی تھی. ایک غلطی، ایک معصیت اللہ نے برداشت نکال دیا اسے. اس نے وعدہ کیا، قرآن اسی کے فرماتا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. میرے مولا میں تو جا رہا ہوں، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے برباد کیا، تو نے مجھے اپنی جنت سے نکال دیا. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. میں جا تو رہا ہوں لیکن تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا. گمراہ کرنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں میں سارے گاؤں چلوں گا. ولا تجد أكثرهم شاكرين، میرا حملہ اتنا شدید ہوگا، میرا حربہ اتنا خطرناک ہوگا کہ تیرے شکر گزار بندے بہت کم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. اللہ نے کہا نکل، ٹھیک، ہم تجھے مہلت دے رہے ہیں، جو تیری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ہم ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. جو تیرے قدم سے قدم ملا کر کے چلے گا، جو تیری پیروی کرے گا، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے. شیطان نے ایک بات اور کہی، وَبِعِزَّتِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم. یہیں پر تھوڑی دیر رکتے ہیں، ایک علمی نقطہ ہے. اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے نام ہیں اور بہت ساری اس کی اچھی صفات ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسماء و صفات کے بعد میں گمراہ ہوں گے، جو رب کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں رب کے نام نہیں، رب کی صفات نہیں. شیطان ابلیس جنت سے نکالا جا رہا ہے، جہنم اس پر واجب ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. وہ مان رہا ہے اللہ کی صفت عزت کا وہ اقرار کر رہا ہے. اور آج بہت سارے لوگ اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ اس ابلیس سے ہی گئے گزرے ہیں. ابلیس اللہ کی صفت کو مان رہا ہے، اور آج کتنے لوگ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں. قال فبعزتك لا ازال اغويهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم. رب العالمین میں جا رہا ہوں لیکن جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں ہوں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ٹریننگ کر رہا ہے، جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اور مولا کی رحمت دیکھیے، مولا کی رحمت دیکھیے، قربان جائیے. اللہ نے کہا تھا وبعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندے جب تک مجھ سے مغفرت طلب کریں گے، مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو جو بات معلوم ہوئی کہ شیطان کی دشمنی انسانوں سے، یہ میں نے مختصر انداز میں بتائی، ورنہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اور مختلف پیرائے میں. لیکن خلاصہ ہے کہ اس طریقے سے شیطان کی دشمنی انسانوں سے بنی، اور یہ انتہائی قدیم دشمنی ہے، انتہائی پرانی دشمنی. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے چور دروازے کیا ہیں، شیطان کن راستوں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے راستے تو بہت سارے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہے، 3 دروازے شیطان کے اور 3 ہتھ کنڈے میں ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں. شیطان جن راستوں سے
حملہ کرتا ہے ان میں سے ایک زبردست راستہ، انتہائی خطرناک راستہ جہالت کا راستہ۔ جہالت کے راستے شیطان کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے تعلیم دی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور علم واجب ہے، فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو، فعلم جان لو، علم حاصل کر لو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا باب، یعنی علم کا سیکھنا ضروری۔ آدمی کچھ کہے اس سے پہلے اسے جاننا ضروری ہے۔ آدمی کوئی عبادت کرے، کوئی عمل کرے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سلف کا ہے کہ نہیں۔ تو علم کی قیمت یہ ہے، علماء نے اس لیے استدلال کیا کہ توحید پر اللہ رب العالمین نے علم کو مقدم کیا۔ جب انسان جانے گا نہیں، علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے کرے گا؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کی شروط کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہے، یہ علم جب تک آپ کو نہیں ہوگا آپ کا جو ہے معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن، یہ سورت کتنی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جو مغضوب ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور جو ضالین ہے یعنی جو گمراہ ہے۔ ضالین سے جانتے ہیں کون مراد ہے؟ ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور نصارہ جانتے ہیں، نصارہ کے ہاں عبادت بہت زیادہ تھی، نصارہ کے ہاں عبادت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، عیسائیوں کے ہاں عبادت کا جذبہ بہت تھا، لیکن علم کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اس بات میں کوشش نہیں کرتے تھے کہ جو کر رہے ہیں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں۔ اور اسی لیے علماء نے یہاں اس آیت سے یہی استدلال کیا، ہر وہ شخص جو عبادت کرتے ہوئے اس کی اصل کتاب و سنت میں اعتراض کرے اور بغیر علم کے جو عبادت کرتا رہے اور ایسے ہی عمل کرتا رہے، وہ کہیں نہ کہیں نصارہ کے نقش قدم پر ہے۔ تو عبادت سے پہلے ہمیں علم دیکھنا ہوگا، علم اس کی جانکاری ہونی چاہیے، اس کی عقل موجود ہے کہ نہیں۔ تو علم کی اہمیت پر شریعت نے انتہائی زور دیا ہے۔ تو شیطان کا حملہ، انسان کے پاس جتنا علم ہوگا شیطان کا حملہ اتنا ہی کمزور ہوگا، اس کے ساتھ شیطان کا حربہ نہیں چلے گا۔ اور جتنا انسان علم سے دور ہوگا، معلومات کم ہوگی، شیطان کو اسے گمراہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ مجھے لطیفہ یاد آیا، کہتے ہیں کہ ایک شیطان ابلیس ایک عالم کے پاس گیا، سوئے ہوئے تھے، ان کو جگایا اور کہا کہ دیکھو میں جبریل امین ہوں۔ کیا ہوں؟ میں جبریل امین ہوں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں آج سے رخصت دے دی، آج سے تمہیں نماز نہیں پڑھنے، روزے نہیں رکھنے، تمہاری ساری عبادت آج سے معاف، آزاد کر دیے جا رہے ہو تم نماز روزے سے۔ اچھا، اور اس کے بعد دوسری کوالٹی یہ ہے اور دوسرا آفر یہ ہے تمہارے ساتھ کہ میں براق لے کر کے آیا ہوں، یہ سواری ہے، اللہ رب العالمین تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوا ہے کہ تم کو معراج پر بلایا۔ کہاں بلایا ہے؟ معراج پر بلایا۔ چلو، عالم آدمی ہے، نیند سے بیدار ہوا، باتیں سنی، عالم ہے، دیکھیں علم روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم نور و ضیاء، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور والجہل ظلمۃ و ظلام، اور جہالت تاریکی ہے اور گمراہی۔ علم روشنی ہے، آنکھوں کی روشنی نہ رہے چلے، لیکن علم کی روشنی ہونی چاہیے، اور جس کے بعد علم ہے اللہ اکبر وہ صحیح راستوں پر۔ عالم نے سنا، کہا تو اتنا بڑا آفر لے کے آیا ہے، سن لے تو ابلیس ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ عالم نے کہا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار پرہیزگار کوئی نہیں گزرا، لیکن پیارے نبی کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ رات کا بڑا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں گزار دیتے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اما ایسا تو عرض کرتی اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ پیارے نبی جیسے عظیم، پیارے نبی کا اتنا مقام تھا، لیکن آپ کے بھی عبادتوں سے دور نہیں بھاگتے تھے۔ جب نماز روزہ محمد رسول اللہ کے لیے معاف نہیں ہے تو میرے لیے کس کے سے معاف؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ معراج کے لیے اللہ نے بلایا ہے، سن لے جاہل، معراج کا جو شرف ملا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ شیطان نے کہا تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا۔ کیا کہا شیطان نے؟ تیرے علم نے مجھے بچا لیا۔ واقعی تو بچ گیا مجھ سے۔ ایک عابد کے پاس گیا، انتہائی عبادت گزار انسان تھا، لیکن علم کی نعمت اسے نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد گیا، جگایا اس کو، اور یہی باتیں اس نے جو عالم سے کہی تھی وہی باتیں اس سے کہی، بڑا خوش ہو گیا، کہا لگتا ہے میری نیکیوں کا اللہ انعام دینے والا ہے، نماز روزے بھی معاف ہو گئے، معراج کا شرف اور یہ فضیلت مجھے حاصل ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، جلدی جلدی میں تیار ہو جاتا ہوں، انتظار کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ عابد نے غسل کیا، بڑھیا بڑھیا کپڑے پہنے، خوشبوؤں سے معطر ہوا اور ابلیس کی لائی ہوئی سواری پر سوار ہوا۔ ابلیس نے کہا سنو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انوار اور تجلیات کو دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھیں سیرا ہو جائے، تم بھی ہوش اور مدہوش ہو جاؤ۔ کہا جیسی مرضی، بس لے چلو مجھے جلدی۔ پٹی باندھی، ابلیس لے کے چلا، ہواؤں میں اڑا، اور جہاں پورے شہر کی غلاظت اور گندگی ڈالی جاتی تھی وہی لے جا کر کے پھینک دیا۔ اور حضرت والا جب بیدار ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھے معراج نہیں بلکہ غلاظتوں کے معراج سے واپس سو رہے ہیں۔ یہ بات بتانی مقصود ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو شیطان کا حربہ اس پر نہیں چلتا۔ جہالت کے راستے شیطان زیادہ تیزی سے حملہ کرتا ہے، اور اس بات کی دلیل میں آپ کو دوں، سب سے پہلے شرک کی شروعات جس کے زمانے میں ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور وہ شرک کی شروعات صحیح بخاری کی روایت جو عبداللہ بن عباس کے حوالے سے منقول ہے کہ آدم اور نوح کے بیچ 10 صدیاں گزر گئی، 10 قرن گزر گئے، سب کے سب توحید پر قائم تھے، شرک کا وجود نہیں تھا، لیکن شرک کی بنیاد پڑی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ کیسے؟ قرآن کی آپ اس آیت کو پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 نام ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔ یہ قوم نوح کے 5 بہترین انسان تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے 5 بہتر لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ فلما ماتوا، جب یہ مر گئے تو شیطان ان کی قوم کے پاس آیا اور کہا دیکھو یہ تمہارے بہتر لوگ مر گئے ہیں نا، ایسا کرو تم ان کی مورتیاں بنا کر کے اپنی مجلسوں میں رکھ لو، عبادت کے لیے نہیں کہا اس نے، ان کی مورتیاں رکھ لو، ان کے مجسمے بنا کے رکھ لو اپنی مجلسوں میں، جب انہیں تم دیکھو گے تو تمہارے اندر ان کے جیسے عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ کتنا چالاک ہے وہ، ڈائریکٹ نہیں صرف پر ابھار رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں گمراہ کر رہا ہے، کیسے کیسے راستے اختیار کرتا، اتنا چالاک انسان، شیطان اتنا چالاک۔ لوگوں نے کہا اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، بنا کے رکھ لیا، بنا کر کے رکھ لیا، یہ لوگ گزر گئے، یہ لوگ بھی ختم ہو گئے، شیطان پھر جب دوسرے لوگ آئے شیطان ان کے پاس آیا، کہا دیکھو تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے تم بھی ان کی عبادت کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فلما ہلک اولئک ونسی العلم عندک، جب یہ بہتر لوگ گزر گئے جو جانکار لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، ونسی العلم، اور علم کو بھلا دیا گیا، پیچھے ڈال دیا گیا، جہالت عام ہو گئی،
اللہ اکبر ان کے لوگوں نے پرستش اور پوجا کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے شرک حضرت نوح کے زمانے میں آیا اور اس کی بنیاد جہالت کی، علم سے دور تھی۔ تو جہالت تاریکی ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے، اور اس راستے سے شیطان کا حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کی 4 دروازوں میں پہلا دروازہ جہالت کے راستے سے حملہ کرنا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے دوسرا بڑا ہتھ کنڈا غصہ دلانا۔ غصہ دلا کر کے شیطان اپنا کام کر جاتا۔ دیکھیے غصہ آنا یہ فطری عمل ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب آپ ایسی بات کر رہے ہیں انسان کو غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن غصے کو کنٹرول نہ کر پانا یہ قابل معاوضہ ہے۔ غصہ انسان ہے، غصہ آئے گا لیکن اسے کنٹرول کرے، غصے کو قابو میں رکھے، اس کے نتیجے میں کوئی قدم نہ بڑھائے جس کے نتیجے میں اسے بعد میں شرمندگی ہو، پشیمانی۔ اور یہ شیطان کے بڑے حربوں میں سے بڑا حربہ ہے، اور غصے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ انسان غصے میں آپ دیکھیں، غصے میں انسان قتل بھی کر بیٹھتا ہے، غصے میں انسان کسی کے ہاتھ پیر بھی توڑ دیتا ہے، غصے میں انسان بسا اوقات اپنے دوست کو بلکہ سگے دوست کو ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ زندگی بھر کبھی وہ دوست نہیں بن پاتے، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے۔ غصے میں انسان بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ غصے میں انسان بسا اوقات اپنی قیمتی چیزیں توڑ بھی دیتا ہے، بعد میں اسے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ شریعت نے کہا غصہ آدمی کنٹرول کرے، غصہ آ جائے کنٹرول کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو غصے، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پٹخ دے، پٹخنی دے دے، وہ اصل بہادر نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ شیطان کو چاہتا یہ ہے کہ ہمیں غصہ دلا کر کے، ہمیں مشتعل کر کے وہ اپنا کام کر لیا۔ بعد میں انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے کو کنٹرول کرو۔ شیطان ہمیں غصہ دلا رہا ہے، نبی غصے کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں۔ ایک آدمی جو غصے میں آنے کے بعد الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور جو غصے کو کنٹرول کر رہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور فرمانبردار ہے۔ جو لوگ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھے، ہم سنتے بھی ہوں گے لیکن ذرا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے اپنے غصے کو جو کنٹرول کرتے ہیں۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا وعدہ کیا، اور ایسے لوگ محسنین ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں محسنین کہا ہے۔ ایک تو جنت کا وعدہ ہے اور دوسرا اللہ رب العالمین نے انہیں محسنین کہا ہے، بہتر لوگ اور بہتر لوگ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے سامنے رکھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، بہت مشکل ہوتا ہے، غصہ پینا آسان نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا پیارا ہے، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا، اس کا ثمرہ بڑا پیارا ہے۔ من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، وهو قادر ان ينفذه، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ اس کا بدلہ لے اسے نافذ کرے، لیکن اس نے پی لیا، برداشت کر لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، انعام دیکھیں انعام، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق،
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान, सारे लोग अल्लाह की अदालत में होंगे, सारे लोगों के मजमे में अल्लाह ताला उसको बुलाएगा। अभी एक मजमे में शील्ड दे दी जाए या ट्रॉफी दे दी जाए, इनामात दे दी जाए तो आदमी नहीं भूलता नहीं भूलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को, अंबिया है, औलिया है, सुलहा है, शहदा है, अस्तिया है, अमरार है, अखियार है, अस्तिया है, सारे लोग सबके बीच अल्लाह बुलाएगा। फयुखय्यिरुहु मिनल हूरि ऐन मा शाअ, अल्लाह कहेगा ये तेरे सामने हुए हैं, इनमें से जितनी चाहता है और जिसको जिसको चाहता है तो चुन ले, तुझे पूरा इख्तियार। फयुखय्यिरुहु अल्लाहु मिनल हूरि ऐन मा शाअ, अल्लाह ताला हूर ऐन से जिसे अल्लाह ने अपने जन्नती बंदों के लिए तैयार कर रखा है, जितनी चाहता है, जिसको चाहता है ले जा, तेरे लिए पूरी छूट है, पूरी गुंजाइश। तो गुस्से को हम कंट्रोल करें। शैतान के चोर दरवाजों में से ये बड़ा दरवाजा। इसी तरीके से तफरका पैदा करना, शैतान के चोर दरवाजों में से एक बड़ा दरवाजा है तफरका पैदा करना, आपस में नफरत पैदा करना, दूरी पैदा करना। और हम देखते हैं समाज और मुआशरे में रहते हुए लोग एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से मुतरफ्फिर हैं, एक दूसरे से किस कदर, मैं अगर कहूँ तो नमाजों में हमारे कदम तो मिल जाते हैं, सच्ची बात है, लेकिन हमारे दिल नहीं मिलते। बात सही है कि नहीं सही है? नमाजों में तो हम कदम किसी तरीके से मिला लेते हैं, लेकिन हमारे दिल नहीं मिलते। कदम मिलाने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने दिलों को मिलाएं। मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है, मोमिन मोमिन का भाई होता है, मोमिन मोमिन का खैरखा होता है। एक मुसलमान किसी मुसलमान का बदखा नहीं होता। एक मुसलमान वो है जिसकी जबान और आंख से दूसरे मुसलमान महफूज है। मुसलमान अपने भाई के लिए, मुसलमान अपने भाई का खैरखा होता है और ईमान की बुलंद तरीन निशानी है। लेकिन आज हमारे यहाँ कितनी दूरियां, सारी दूरियां हैं। हम शैतान के पैरोकार हो गए, हम शैतान के जो है फरमाबरदार हो गए, हम शैतान के रास्तों पर चल रहे हैं। उसकी एक झलक देखनी है और शैतान इस जरिए से कितना खुश होता है। मैं रिवायत पढ़ता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्लीस यदउ अर्शहु अलल मा, इब्लीस जो बड़ा वाला इब्लीस है ना, वो हर दिन समुंदर पर अपना तख्त लगाता है और सुम्मा सराया, सारे लोग, उसकी सारी टुकड़ी इकट्ठी होती है, सारे लोग उसके गुर्गे, उसके चेले इकट्ठा होते हैं इब्लीस के सामने और अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं। सब लोग से वो रिपोर्ट तलब करता है। एक आदमी आके कहता है, एक शैतान आके कहता है, फाइल तो कैदा व कैदा, और उससे पहले कार्य ने फरमाया फअदनाहु मिन्हु मंजिलतन अअज़मुहुम फितना, शैतान का सबसे करीबी वो होता है जो ज्यादा फितना पैदा कर ले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग समाज में फितना पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं शैतान को महबूब है, शैतान की दुआ है। तो फितना पैदा करना ये अच्छा अमल नहीं है। फितने को मिटाने वाला, फितनों को दूर करने वाला ये बेहतरीन इंसान होता, अच्छा इंसान होता है, ये मुस्लिह होता है, ये हकीकत में इंसान होता है। और जो लोग चाहते हैं कि फितना खत्म ना हो, फितना बढ़े, वो शैतान से मोहब्बत करने वाले और शैतान की राह पर चलने वाले। एक आदमी, एक शैतान आता और कहता है फाइल तो कजा हुआ कजा हुआ कजा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आज दिन भर ये भी किया, ये भी किया। शैतान कहता मैं फाल कर सकता हूँ, कुछ नहीं किया। शैतान उसे धुतकार देता है, इब्लीस उसे फटकार देता है। फिर एक आता कहता है मा फ़अलतुहु हत्ता तरक हत्ता फ़र्रक़्तु बैनहु व बैन ज़ौजती, मैंने एक काम किया है, काम ये है कि मियां बीवी के दरमियान जो दोस्ती थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, एक दूसरे से जुड़ करके थे, मैंने दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी है, दरार पैदा कर दी, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। आज पूरे दिन में मैं कुछ नहीं कर पाया, एक काम मैंने किया है जो मोहब्बत करने वालों को मैंने जुदा कर दिया, फितना कायम कर दिया, फितना बर्पा कर दिया। हदीस के अल्फाज है फयुज़नीहि मिन, शैतान उसे गले लगा लेता, शैतान उसे गले लगा लेता और कहता निअमा अंत, तूने ही सचमुच काम किया है, यही वो है जिसने काम किया, बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। आपने देखा कितनी उसे खुशी होती है हमारे दरमियान तफरका डाल के, समाज में
اختلاف ڈال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی میں ایسی صورت میں خوش ہونے والے بھی کہیں نہ کہیں شیطان کی جو ہے خوشی میں شریک ہے۔ اس لیے تفرقہ سے بچیں، فتنوں سے بچیں، اور شیطان کے چور دروازوں سے بچیں۔ سید ابن حبان کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے من اضل مسلما البسه التاج، سن لو میری جماعت کے لوگوں، میرے ماننے والوں سن لو، جس نے اگر کسی مسلمان کو گمراہ کر دیا، اگر کسی نے کسی مسلمان کو راہ حق سے بھٹکا دیا، میں اس کے سر پر تاج پہناؤں گا، اس کو تاج سے نوازوں گا، میں اسے تاج پہناؤں گا، اس کے سر پر تاج رکھوں گا، اس کی میں تعظیم کروں گا، اس کی میں عزت کروں گا۔ یہ ابلیس ہے جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان نفرت کی دیوار قائم ہو جائے۔ یہ شیطان کے چور دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے، ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چونکہ وقت کم ہے، آخری حصے پر آتے ہیں کہ شیطان کے پھر حملوں سے کیسے بچا جائے۔ ہم نے شیطان کا معنی اور مفہوم جانا، ہم نے شیطان کی دشمنی کیسے بنی یہ بھی ہم نے جانا، شیطان کے چور دروازے بھی ہم نے 3 چور دروازے ہم نے سمجھے اور جانے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جائے۔ آئیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اور یہ پناہ طلب کرنا کئی چیزیں، دیکھیے شیطان مانا کہ بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے، لیکن رب العالمین کی ذات انتہائی عظیم ذات ہے۔ رب العالمین کے دامن میں جو چلا گیا، رب کے حضور جو چلا گیا، رب العالمین سے جو جڑ جائے گا، شیطان کا اس پر بس اور داؤ نہیں کرے گا۔ شیطان کی ساری طاقت اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کے آگے معمولی اور زیرو۔ اسی لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، شیطان کا حملہ ان پر نہیں چلتا۔ تو انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ پناہ میں جانے کی بہت ساری شکلیں، مثلا بظاہر آپ کو لگیں گی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی مفید ہیں۔ کیسے؟ گھر سے نکلتے وقت ہم دعا پڑھ کے نکلیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا وقت لگتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اتنی بات اگر انسان کہتا ہے، آواز آتی ہے، ایک انسان یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا، آواز آتی ہے لقد ہدیت وکفیت ووقیت، تو نے یہ دعا پڑھی ہے، تجھے صحیح راستہ اور صحیح منزل مل گئی، وکفیت اللہ تیرے لیے کافی ہو، ووقیت اور شیطان کے شر سے تو بچا دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، جب آدمی یہ دعا پڑھ کے قدم بڑھاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ ایک دوسرا شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، یہ شیطان اس کو بولتا ہے یہاں محنت کر کے کچھ حاصل ہونے والا ہے، یہ تو رب کی پناہ میں چلا گیا ہے، یہاں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ رب کی پناہ میں چلا گیا۔ شیطان دور ہو جاتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے اور اسے ڈانٹ کر کے وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ یہاں سے بھی دال گلنے والی نہیں۔ یہ معمولی چیز ہے دیکھنے میں، لیکن انسان اللہ رب العالمین کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غصے کے وقت انسان اللہ رب العالمین کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو لازم پکڑے اور وہاں بھی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے۔ کیسے؟ صحیح روایتوں میں آتا ہے، سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے، معاملہ اتنا بڑھا کہ ایک آدمی غصے سے لال ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی، چہرے کی حیت بدل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے اور فرما رہے ہیں
انی لأعرف کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجب. پیارے نبی فرماتے ہیں میں ایک کلمہ جانتا ہوں نا، اگر اس کلمے کو یہ کہہ لے گا تو اللہ رب العالمین اس کی کنڈیشن بدل دے گا، اس کی حالت درست ہو جائے گی. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لذهب ما یجب. یہ آدمی اگر صرف اتنی بات کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، تو غصے کی کیفیت دور ہو جائے گی. تو انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے غصے کے وقت. اسی طریقے سے بچوں پر دعائیں پڑھے، بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دیں. صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین حضرت حسن و حسین بیمار تھے. پیارے نبی دیکھ رہے بیمار اداس تھے. پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس تھے. جبریل امین کا نزول ہوا، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اداس ہیں، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے دونوں بچے بیمار ہیں، تکلیف میں. فرمایا آپ انہیں پڑھیے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھیے اپنے بچوں پر، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے بچوں پر دعائیں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو اپنے بچوں پر پڑھے. کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے کو شیطان پریشان کر رہا ہے، ہمارا بچہ نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اپنے بچوں پر یہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، تفسر کی بنتی ہے، اپنے بچوں پر اس دعا کا اہتمام کریں. پیارے نبی کو بتایا گیا آج یہ دعا پڑھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. فقام یلعبان، دعا پڑھنا تھا کہ دونوں فریش ہو گئے، دم ہو گئے اور کھیلنا شروع کر دیا. دونوں دعا کی برکت ہے. اپنے بچوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور جو اللہ کی پناہ میں جائے گا وہ گھاٹا نہیں اٹھائے گا، نقصان نہیں اٹھائے گا. تو شیطان سے ہمیں بچنے کے لیے رب کی پناہ میں جانا ہوگا، کیونکہ رب العالمین زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے. اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے وہاں بہت ساری چیزیں ہونی میں سے ایک چیز ہے جمع کے وقت بیوی سے جب ہم قریب ہو تو دعا کریں. کون سی دعا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا 90 سے 95% لوگ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے اور عذر یہ پیش کرتے ہیں بولے صاحب ہمیں یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں، دنیا سنوارنے کی، دنیا بنانے کی ساری چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن اس جانب سے کوئی توجہ نہیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ہمارے ملنے سے جو اولاد ہمیں عطا کر رہا ہے رب العالمین اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لینا. یہ دعا انسان کو. ہمارا نوجوان اتنا اتاولا رہتا ہے کہ اسے ان ساری چیزوں کی کوئی فکر نہیں رہتی، اور بعد میں روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دعا نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس کے جمع میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے کہیں نہ کہیں شیطانی اثرات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی میں شیطانیت ہے، بیوی میں شیطانی عمل ہے، آخر سے پریشان کر رہا ہے. میرے بھائی میں پوچھوں گا تو نے اس دعا کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بچے پریشان ہے، آپ نے وہ طریقہ چھوڑا ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم اسے اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے، ہم اسے دوست بنا کر کے رکھے ہیں. ہمیں اسے دشمن بنانا ہے. دشمن بنانے کے لیے اس کے خطرات سے ہمیں بچنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں، ان راستوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا. اسی طریقے سے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہوگا. آیت الکرسی کا ہم اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے رکھے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صدقے رمضان کے مہینے میں صدقے کا جو اناج تھا، جو مال تھا، اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا رات میں اور اپنے ہاتھوں میں بھرنے لگا. فجعل یحفو الطعام، اپنی ہتھیلیوں میں اس اناج کو بھرنے لگا.
ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا میں تجھے رسول کے پاس نہیں چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بیمار ہیں. چھوڑ دیا. کہا کل نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو. دوسری رات پھر آیا. ابو ہریرہ نے کہا ارے پھر سے آ گئے. کہا اچھا اس بار چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا. تیسری رات پھر آ گئے. ابو ہریرہ نے کہا دیکھو اب تو میں ضرور تمہیں جو ہے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. اس نے کہا اچھا سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھاتا، ایک دعا سکھاتا ہوں. دعنی اعلمک کلمات، اے اللہ کے بندے میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے دعا سکھاتا ہوں. کون سی دعا؟ اذا آویت علی فراشک، جب تو اپنے بستر پر آئے، فقرا آیت الکرسی، تو آیت کرسی پڑھ لیا. کتنا ٹائم لگتا ہے آیت الکرسی میں؟ انسان کتنے کرتا پوری رات ہم ڈرتے رہے، پوری رات ہم ڈرتے رہے، لیکن آیت الکرسی 2 منٹ سے پڑھنے کی توفیق نہیں. اور جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے مولوی صاحب آیت الکرسی بھی نہیں آتا، اللہ اکبر، خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. قرآن کی عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، اور اسے آیت الکرسی یاد نہیں. اذا آویت علی فراشک فقرا آیت الکرسی، اے اللہ کے بندے جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. فإنه لا يزال عليك حافظ من الله، پوری رات اللہ کی طرف سے فرشتہ تیری حفاظت کرے گا. ولا يقربك شیطان، اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. چھوڑ دیا. صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. پیارے نبی نے دیکھتے ہی کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ 3 دن تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا. صدقک وہو کذوب، حقیقت میں تو وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر کے گیا، بہتر کر کے گیا. تو جو بات سمجھ میں آئی کہ شیطان کے حملوں سے اور شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے ایک دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے، اور وہ دعا ہے صحیح مسلم میں وہ موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مختصر دعا ہے، اس کو یاد رکھیں. میں چاہتا ہوں ہر شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوں اس دعا کو یاد کر کے رہے، اور صبح و شام اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کھانے چاہے ملے نہ ملے چلے گا، ناشتہ ملے نہ ملے چلے گا، لیکن دعا یہ عہد کر کے اسے اس مجلس سے انشاءاللہ آج کے بعد میں اہتمام کروں گا آج سے، اور کبھی یہ دعا میں نہیں چھوڑوں گا. کون سی دعا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قرأ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اتنی سی دعا. اس کا فائدہ دیکھیں، اس کا نتیجہ دیکھیں، اس کا ثمرہ دیکھیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کو کہا فی یوم 100 مرہ، 100 بار جس نے اس کو کہہ لیا، انعام کیا ہے؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنے گردن؟ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اس دعا کے پڑھنے سے 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ہم دن میں کتنے سارے گناہ کر لیتے ہیں. یہ دعا ہم پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے دعا پڑھنے سے انسان کی 100 گناہ مٹا دی جاتی. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اس دن انسان شیطان کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. پورا دن شیطان کا زور اور بس اس پر نہیں چلے گا. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی میں یوٹیوب پر سن رہا تھا، ایک سلفی العقیدہ عالم ہے، ان کا نام ہے وحید عبدالسلام بالی، جو رقیہ شرعیہ میں بھی بہت معروف ہے. وہ اپنا ایک قصہ سنا رہے تھے، یوٹیوب پر وہ آڈیو موجود ہے. کہنے لگے میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہیں شیطان پریشان کر رہا تھا. میں گیا، میں نے دعائیں پڑھنی شروع کی تو شیطان حاضر ہوا. میں نے کہا چلے جاؤ اور اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کرو. اس نے کہا نہیں جاؤں گا.
बात आगे बढ़ी तो उसने कहा मैं इस शर्त पर जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर में आऊंगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या कहा? मैं यहां से आकर के तुम्हें मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं इस शर्त पर निकल सकता हूं, यहां मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं। वहीद अब्दुल सलाम बाली बड़े उलमा में से है और रुक़या शरिया जैसा कि मैंने बताया मारूफ है। इन्होंने कहा ठीक आइए, वेलकम, इस्तकबाल है आपका, आइए, शौक है, आओ, लेकिन तुम वहां से निकलो उसे ताकि राहत मिले, आराम मिले। कहते हैं कि 2 मिनट गुजर गए, कुछ वक्त गुजरा, मैंने कहा कहां है आप, आइए, तशरीफ लाइए। उसने कहा तुम्हारे अंदर दाखिल होने की सारी राहें बंद हो चुकी हैं। मैं 1000 कोशिश कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोई शक्ल बाकी नहीं। मेरे पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। कहा क्यों? कहा तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस ये दुआ पढ़ी। उसने कहा तुमने ये दुआ पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ तुमने पढ़ी है। वहीद अब्दुल सलाम बाली कहते हैं मुझे प्यारे नबी की हदीस याद आती। क्या आपने फरमाया था जिसने 100 बार इसको पढ़ा तो जहां बहुत सारी बरकतें उसे हासिल होती हैं, उस दिन वो पूरे शैतान से महफूज कर लिया जाता है। कहते हैं मेरी आदत थी, मैं 100 बार सुबह पढ़ता था इस दुआ। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, इस दुआ की बरकत देखी, वो एतराफ करने पर मजबूर हुआ कि तुम्हारे चारों तरफ ऐसा लगता है कि दीवार खड़ी कर दी गई है, तुम्हें तकलीफ देने की कोई शक्ल नहीं, कोई गुंजाइश। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। आप इस यकीन और एतमाद के साथ पढ़िए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी की जबान से निकली हुई बात है और इसमें तासीर है, बरकत है, इसमें असर है। आप पढ़ करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको आराम मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। खासतौर से जो लोग शैतान के हमलों से कुछ ज्यादा ही परेशान है, उनको मैं नसीहत करता हूं, उनको समझाना चाहता हूं कि वो सुबह 100 बार और शाम में सोते वक्त 100 बार पढ़े। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगता है 100 बार पढ़ने में, थोड़ा वक्त लगता है। आप 20 मिनट निकाल के देखिए, इंशाअल्लाह शैतान के हमलों से आप बाकी। इसी तरीके से शैतान की आखिरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूं। शैतान के हमलों से बचने के लिए हमें ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना होगा। ईमान की नेमत, ईमान की तौफीक मिलनी चाहिए और इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करे। जब ईमान की नेमत नहीं होगी और अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं होगा, शैतान उसे गुमराह करता रहेगा, शैतान उसे परेशान करता रहेगा। और मुआशरे में, समाज में बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और इसी तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन ईमान से दूर है, तवक्कुल और भरोसे से दूर है और शैतान उन्हें जितना चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, उन्हें घुमा रहा है, परेशान कर रहा है। ईमान की मजबूती इंसान अपने अंदर पैदा करे, ईमान का मफहूम समझे, ईमान के तकाज़ों को पूरा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करे। इंशाअल्लाह शैतान का कोई हमला उस पर कारगर नहीं होगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि शैतान का कोई जोर नहीं होगा उन लोगों पर जो मेरे मोमिन बंदे हैं और उन लोगों पर जो मुझ पर भरोसा और यकीन करने वाले। तो अगर आप शैतान के हमलों से परेशान हैं तो मुहासबा करना होगा, कहीं आपके अंदर ईमान की कमजोरी है कि नहीं, ज़ईफ़ुल एतिक़ादी है कि नहीं। बहुत सारे खुराफात, वाहियात चीजें आज हमारे मुआशरे में आ गई है और जिसके नतीजे में ईमान की कमजोरी है। और ईमान जब कमजोर हुआ है, तवक्कुल कमजोर हुआ है, अल्लाह की जात पर भरोसा कमजोर हुआ और दूसरे मानों में जब हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया तो शैतान को हम पर हावी होने का मौका मिल गया। इसलिए हम चाहते हैं कि शैतान के हमलों से बचे, हमें ईमान की मजबूती अपने अंदर पैदा करनी होगी, अल्लाह पर भरोसा करना होगा। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये कुछ अहम चीजें जिक्र की गई। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन किताब सुन्नत की रोशनी में जो बातें कही गई हम सब कुछ पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।